جدوں نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے نا غزوہ خندق تو ام المومنین فرماندیاں نے جی حضور نے سر اقدس ایک طرفوں دھوتا سی تے بعد جبریل دروازے تے آ گئے. سونا مسلمانہ 20 قسم دے کھانے کھا کے اور 20 قسم دے لباس پا کے لوگوں کو پیسے مانگ کے تقریراں کرنیاں ہو رہن. اے ویکھ رسول اللہ دین واسطے فرماندیاں نے جی حضور نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے جبریل بار دروازے تے آ گئے. عرض کی تھی حضور تسی ہتھیار اتار دیتے نسی تے پائی پھر دے. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابھی بنو قریظہ کا فیصلہ کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے. تو میرے آقا نے اس وقت خود کہا لو انذرتہم ایامن. فرمایا جبریل اے میرے غلام پہلے خندق کھودتے رہے جدو بھوک لگی پھر پتھر پیٹ تے بدے تو پھر مٹیاں سر تے چاہ کے ڈھوئیاں. جبریل اجے تے رج کے جناب روٹی بھی نہیں کھادی اجے تے لمے بھی نہیں پے اجے حضور نے زور دی ایک روایت کے مطابق زور دی نماز اجے پڑھی بھی نہیں سی اجے حضور پہنچے سن گھر تے جبریل آ گئے. تے عیاش تے بدماش قطر دے شہزادے اتھے رحیم یار خان شکار کھیلن آئے. عیاش میں کہنا عیاشا نو برما بھیجو اربا روپے دے تھے شکار کھیلن آئے. عیاش شہزادے آ رہے. اسلام کے اندر شہزادوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسی واسطے تو اسلام وارث ہی نہیں کسی نے. جی شہزادے کس بات کے ہیں؟ شہزادے عمر بن عاص کے صاحبزادے نہیں تھے صحابی رسول کے؟ انہیں غریب نو ڈنڈے مار دیتے. حضرت عمر نے مدینہ پاک کی طلب کر لیا پیو پتر دونوں نو فاتح مصر حضرت عمر بن عاص فرمایا دونوں بلاؤ. جب سامنے آئے تو فرمایا اس نے کیوں مارے تینوں ڈنڈے؟ کہندا سی میں گورنر دا پتر ہاں تیرا گھوڑا اگے کیوں لگیا؟ حضرت عمر ڈنڈا دے ہاتھ وچ نہ پایا اس غریب دے ہاتھ وچ. فرمایا ادرب ابن الاکرمین اے گورنر دے پتر نو میرے سامنے مار. اور یہ پاکستان آ کے عیاشیاں کرنے اور یہ ان کو پرمٹ دیتے ہیں. اور مولوی خادم کو یہاں تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور قطر کے شہزادوں کو یہاں عیاشیاں کرنے کی اجازت ہے. ممتاز قادری کا جو نام لیتا ہے اس عالم کو کہتے ہیں تیرے اوپر فور شیڈول لگ جائے. کیوں بھائی تو عاشق رسول کا نام کیوں لیتا ہے؟ تو محافظ ناموس رسالت کا نام کیوں لیتا ہے؟ ہاں جی اس کو کہتے ہیں تیرے خلاف پرچہ ہو جائے گا. بتاؤ. فرمایا میرے غلاموں کو مہلت دو. جبریل نے کہا نہیں جی اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے. حضور نے حضرت بلال نے فرمایا اذان دے دو. بے وقت اذان دا حضرت بلال دا مطلب ایسی بھی سارے جمع ہو گئے. جب گل سنن والی صحابہ جب آ گئے حضور نے فرمایا کہ چلیے جی بنو قریظہ کی طرف. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اجے تے سامان بھی نہیں اتاریا حضور اجے تے روٹی بھی رج کے نہیں کھادی کدھر لے جانا نے دوبارہ. ایک صحابی نے بھی نہیں. انہوں نے کہا جی چلیے. جب صحابہ چل پے نا پھر منظر کی بنیا. جبریل نے جب دیکھا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو. اقبال کہتا صدیاں منتظر رہیاں ایک قوم منو سلوہ کھا کے گھروں نہ نکلی. ایک جنگ لڑ کے آئے اجے سامان نہیں رکھا پھر چلیے. اقبال کہتا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو. ہاں جی صدیاں منتظر رہیاں آسمانی کھانے کھا کے گھروں نہ نکلے. اے پیٹ تے پتھر بن کے اجے واپس آئیں تے پھر چلیے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اگلی اسلام کانڈ نہیں لگن دیندہ ہے پکی بات. ہاں اے بدر اچ بلا کے اسلام نے چھڑ دیتا بھئی شہید ہوندے رہو. جب صحابہ چل پیا انہوں نے کہا حکم تو دے جی گھوڑے سمندروں بھی چھوڑ دے. کسی نے بھی نہیں کیا حضور 8 تلواروں نہ بھی 1000 بندے نہ لڑیا جاندہ. آج ختم نبوت پر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی نرم بات کرو مرزائیوں کے بارے میں بھی نرم بات کرو. اور مرزائیوں اتنے عہدے تے بٹھا کے تم مسجدوں کے سپیکر اتار رہے ہو. اے مرزائیوں نے 74 دا بدلہ لیا. اے مت سمجھو کہ ایویں کوئی اتر گیا تے ایویں کوئی. یہ 74 وہ جاگتے رہے. جب وقت آیا مرزائیاں اپنا کام بنا لیا تو پھر انہیں بہن برا بھی کوا لیا. ہاں جی مرزائی بہن برا. میں آکھا مرزائی تا پیر میرے علی شاہ دے درد کتے دے برابر بھی نہیں. ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں جی حضور کی شان وراء الورا. صدیاں بعد پیر میرے علی شاہ دی شان وراء الورا. پیر میرے علی شاہ دے درد جڑا لنگر کھانے دیا بوٹیاں کھاندا نا کتا سمجھ آئی وہ بھی مرزائیاں نالوں افضل و اعلیٰ ہے. اس واسطے کہ وہ کتا ہڈیاں کھا کے بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے کا منکر نہیں ہے.